العلم وعلي بابها، أنا مدينة العلم وعلي بابها. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ العظم ارواحنا لہ الفدا. اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آپ بزرگان کے سامنے آنے کا شرف حاصل ہوا ہے. موضوع جو آپ کی خدمت میں جو مجھے دیا گیا ہے ایک بہت ہی اہم موضوع ہے. پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم آپ کو بتایا گیا یا نہیں بتایا گیا، یا صرف مجھے ہی پتہ ہے کہ موضوع میرا کیا ہے. یہاں لکھ دیتا ہوں. وعلیکم السلام. البتہ فارسی میں لکھ دیا میں نے، پاسخ بے شبہات، شبہات کے جوابات. ایک اہم موضوع ہے اس وقت آج کل کے زمانے میں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں، بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک سوال ہے اور ایک شبہ ہے. قرآن مجید کے اندر اگر ہم سوالوں کی ترتیب کو دیکھیں تو قرآن مجید میں 4 مختلف انداز آپ کو سوال کے ملتے ہیں. کبھی سوال جو ہے وہ درخواست کے معنی میں، طلب کے معنی میں آپ کو دکھائی دے گا. قرآن مجید کے اندر سآلہ کا مادہ جو ہے وہ بہت ہی کثرت سے استعمال ہوا ہے، اور اس معنی میں کہ طلب، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم سے طلب کریں کہ پروردگار زمین و آسمان میں کیا کیا چیزیں ہیں، وہ لوگ طلب کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں. یا کبھی سوال استعمال ہوتا ہے توبیخ کے معنی میں، یعنی سوال کے ساتھ ساتھ ایک اعتراض بھی ہوتا ہے. سوال کے ہمراہ ایک اعتراض بھی ہوتا ہے. بہت ہی مشہور آیت ہے قرآن مجید کے اندر، پروردگار فرماتا ہے وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، یہ جو کافر، یہ جو مشرک، یہ جو جا رہے ہیں، ان کو روکو، ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے پوچھ گچھ ہوگی. یہ بھی سوال ہے، لیکن یہاں پر سوال کے ساتھ ساتھ ایک توبیخ بھی ہے. کبھی سوال کے ساتھ توضیح ہوتی ہے، وضاحت ہوتی ہے. قرآن میں بہت مختلف مقامات پر یہ چیز بھی ہمیں ملتی ہے، یعنی وضاحت طلب کی جاتی ہے سوال کے ساتھ ساتھ. ملائکہ نے پروردگار عالم سے سوال کیا، پروردگارہ تو جو اس انسان کو خلق کر رہا ہے یہ کیا کرے گا، زمین پہ جائے گا، کیسا ہوگا، کیا کرے گا. سوال ہے، لیکن اس سوال کے اندر کیا ہے، ایک وضاحت طلب کی جا رہی ہے کہ پروردگار ہے اس کے بارے میں کچھ ہمیں بھی بتا دے، کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جائے گا تو کام خراب ہوگا. یہ سوال توضیحی ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں علماء مجاز ہے، یعنی اس کو یہاں کرنے کا حق ہے. لیکن بعض جگہوں پر توضیح طلب کرتا ہے لیکن اسے حق نہیں ہوتا. یعنی بعض جگہ سوال توضیحی ہے، وضاحت طلبانہ سوال ہے، لیکن سوال کرنے والے کو اس وضاحت طلب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. جس کی مثال قرآن میں کہاں ملتی ہے؟ قرآن میں ملتی ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. ہر مرحلے پہ حضرت خضر اس کو منع کرتے جا رہے ہیں کہ سوال نہیں کرنا ہے، لیکن حضرت موسیٰ جو ہے وہ آ کر، یہ کیا ہے، یہ سوال کرنے کی جگہ نہیں تھی، آپ کیوں سوال کرتے ہو. حضرت نوح پروردگار عالم کی بارگاہ میں طوفان آتا ہے، بچے کے لیے سوال کرتے ہیں. پروردگار کہتا ہے جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے تم اس کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو، کیوں سوال کرتے ہو.
وضاحت طلب کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر وضاحت طلب کرنے کا انہیں حق نہیں ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے سوال استفہام کے انداز میں، جسے آپ کہتے ہیں استفہامی سوال. وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ چیز جو میرے لیے ابھی پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، میرے لیے مجہول ہے، اس جہل کو میں اپنے آپ سے دور کروں، لہٰذا میں سوال کرتا ہوں. قرآن میں بھی ارشاد ہوا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے سوال کرو. یعنی جہل کو دور کرنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے. اس سوال کے مقابلے میں ایک اور چیز ہمارے پاس ہے، وہ ہے شبہ. یہ جو شبہات آئے ہیں، شبہ کیا ہے؟ کہتے ہیں شبہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو حق سے شباہت رکھتا ہے. شبہ کو شبہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حق سے شباہت رکھتا ہے. لہٰذا یہاں پر باطل آ کر اپنی بات کو اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ اب سامنے والا اسے حق سمجھ بیٹھتا ہے اور وہ اس کے وجود کے اندر وہ چیز اتر جاتی ہے. کیونکہ حق سے شباہت رکھتا تھا، لہٰذا اس نے کیا کیا؟ اسے قبول کر لیا حق سمجھتے ہوئے، اور وہ اس کے لیے ایک مضر بیماری کی صورت میں سامنے آتا ہے. لہٰذا اس کو کہتے ہیں کیا؟ شبہ. اس شبہ کے مقابلے میں ایک اور چیز ہمارے پاس آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں دلیل. دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے یا وہ گفتگو کہ جس کے ذریعے حق تک انسان پہنچے، اسے کہتے ہیں دلیل. تو یہ جو درمیانی چیز تھی شبہ، کہ جو ہمارا موضوع کا عنوان بھی ہے کہ شبہات کے جواب، ہم کہیں پہنچیں گے نہیں، لیکن ایک آؤٹ لائن آپ کو آپ کے ذہنوں میں، اپنے چھوٹے بھائیوں کے ذہنوں میں آ جائے گی کہ بھائی ہاں کچھ ایسے مسائل بھی ہیں، ان کو کس طرح سے دیکھنا چاہیے. راستہ آپ کے لیے کھلا ہے، کتابیں آپ کے پاس بے شمار موجود ہیں. تو یہ سوال اور شبہ جو ہے وہ اس کو پہچاننا بھی بہت ضروری ہے، اور اس کا جواب یا اس کو حل کرنا بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ شبہ ایک ایسے ہی ہے بالکل جیسے ایک وائرس جب انسان کے وجود میں جاتا ہے، انسان کے جسم میں جاتا ہے، اگر اس وائرس کا علاج نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آج کے زمانے میں کتنے ایسے وائرس آ گئے ہیں کہ جب ان کا علاج نہیں ہوتا، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ انسان مر جاتا ہے. شبہ بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کسی انسان کے وجود میں یہ چلا جائے تو وہ اندر اتنا پھولتا پھلتا ہے کہ وہ ایک وقت یہ آتا ہے کہ اگر شبہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے تو ایمان کو فاسد کر دیتا ہے. روایات بھی ہیں اس کے اوپر، ایک نہیں بہت ساری روایت ہیں. مولا کائنات سے ایک روایت ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ شبہ جو ہے وہ انسان کے دین کو فاسد کر دیتا ہے. شک دین کو فاسد کر دیتا ہے. شک آ گیا، شبہ آ گیا آپ کے وجود کے اندر، آپ کا دین گیا. انسان کے دل سے اس کے نور کو ختم کر دیتا ہے. کیا؟ شک. حتیٰ 5ویں امام سے روایت ملتی ہے، بحار الانوار میں موجود ہے، کہ امام فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ رات کو سوئیں گے، صبح اٹھیں گے دین پر نہیں ہوں گے، یا صبح دین پر ہوں گے، رات کو دین پر نہیں ہوں گے. کس وجہ سے؟ حالات ایسے ہو جائیں گے، شک کی اور شبہ کی اتنی زیادہ بھرمار ہوگی اس کے اوپر کہ اسے کچھ نہیں پتہ چلے گا، کبھی ایمان کے اوپر ہے، کبھی ایمان سے باہر ہے. لہٰذا اس اعتبار سے کہ ہمارے دشمن زیادہ ہیں، ہمارے اوپر حملہ کرنے والے زیادہ ہیں، بالخصوص وہ افراد کہ جو آپ کے مد مقابل عقیدے کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بات بہت اچھی ہے، بظاہر دیکھنے میں بہت اچھی بات آتی ہے، خوبصورت بات ہے. مثال کے طور پہ جو تاریخ کے اندر ایک بہت ہی مشہور نعرہ ہے حسبنا کتاب اللہ، بہت اچھا ہے. کسی بھی مسلمان کے سامنے اگر یہ رکھ دیا جائے تو وہ کہے گا ہاں بہت اچھی بات ہے. قرآن سے استفادہ کیا جائے، قرآن کے اوپر سب کا ایمان ہے، اس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی. مثال کے طور پہ بظاہر بہت اچھا ہے، جس کو دین کی الف بے نہیں پتہ اس کے لیے بہت اچھا ہے، بہت اس نعرے کے اندر بہت پاور ہے.
لیکن اس کے نقصانات کتنے ہیں. اگر یہ کسی کے دل کے اندر شبہ آ جائے کہ آپ, میں نام نہیں لینا چاہتا, کہ اس وقت بھی ہمارے اس شہر کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دل کے اندر یہ شبہ بیٹھ چکا ہے, اب وہ نہیں معلوم کس مذہب میں ہیں. اصل مذہب ان کا جو ہے وہ اس وقت, جو کہ شیعہ تھے, اہل بیت کے ماننے والے تھے, سید تھے, لیکن عالم تھے, لیکن اس وقت اس قسم کے شبہات کہ جو ایک وائرس کی صورت کے اندر انسان کے وجود میں پلتا رہا, علاج نہیں ہوا, اب ایک وہ کینسر کی صورت میں سامنے آ گیا ہے. اب وہ کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور صرف انہوں نے اسی کو پکڑ لیا ہے. سب کچھ قرآن سے نکالنا ہے, اب قرآن سے نکالیے. اور پھر یہ کیفیت کہاں پہنچ جاتی ہے؟ ہٹ درمی تک پہنچ جاتی ہے. جب نور دل کا ختم ہو جائے گا تو اب انسان جو ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیجئے, قبول نہیں کرنا اس میں. تو یہ انسان کے عقائد, اعتقاد کو کمزور کرنے کا سبب بنتا ہے شبہ. لہٰذا اس کو پہچاننے کی بہت اشد ضرورت ہے. شبہات مختلف قسم کے ہیں, مختلف کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی ہیں. مثلا آپ کے پاس جو سب سے بنیادی چیز ہے قرآن, آپ کے قرآن کے اوپر مختلف قسم کے شبہات مسلمانوں کی طرف سے بھی, غیر مسلمان کی طرف سے بھی موجود ہیں. علماء نے اس کے اوپر کام بھی کیا ہے, اس کے جواب بھی دیے ہیں. ایک ہادی معرفت صاحب نے کتاب لکھی ہے الشبہات والردود, شبہے اور ان کے رد, موجود ہے. اسی طرح اور بہت ساری کتابیں موجود ہیں جو قرآن کے اوپر صرف مخصوص ہیں, قرآن سے متعلق شبہات کے اوپر. اسی طرح سے قرآن پہ بہت سارے اعتراض ہیں. من جملہ ایک اعتراض یہ ہے کہ بھائی آپ یہ کہتے ہو قرآن جو ہے وہ ایسی کتاب ہے جس کو قیامت تک رہنا ہے, قرآن جو تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے, تو پھر عربی زبان میں کیوں؟ ایسی زبان میں ہونی چاہیے تھی جس کی اکثریت ہو. عرب کتنے ہیں؟ عرب دنیا کی 5ویں 7ویں 8ویں 10ویں زبان ہوگی. اس زبان کے لوگ, اس زبان کے اندر یہ کتاب نازل ہوتی جس کی اکثریت ہوتی. شبہ ہے, اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا. اس قرآن کے اندر تناقض پایا جاتا ہے, اس کی آیات آپس میں ٹکراتی ہیں. میں معصومین کے زمانے میں بھی یہ اعتراض تھا, آج بھی بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں. اسی طرح عقیدے کی اگر وادی میں آئیں تو عقیدے کے اوپر بہت زیادہ اعتراض ہیں. توحید پر اعتراض, نبوت پہ اعتراض, امامت پہ اعتراض, عدالت پہ اعتراض, قیامت پہ اعتراض. ایک نہیں کئی ہزار شبہے ان مطالب کے اوپر لوگوں نے اعتراضات بیان کیے ہیں. فقہی دنیا کے اندر آ جائیں تو فقہ کے اوپر بھی آپ کے اعتراضات ہیں. صاحب نماز ایسے کیوں پڑھتے ہیں, وضو ایسے کیوں کرتے ہیں, تیمم ایسے کیوں کرتے ہیں. یعنی فقہ کی دنیا کے اندر آتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کے اوپر شبہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. تاریخ میں جاتے ہیں تو بے شمار شبہات موجود ہیں. تو اس سلسلے میں مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں, اور ایک 2 جلدی کتاب جو ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے سامنے جو لکھی گئی ہے. اس کے اندر کسی, یہ نکالنا, یہ جو ہے کسی مطلب خاص موضوع کو نہیں دیکھا گیا, بلکہ تمام کے تمام مختلف موضوعات کے اوپر جو شبہات وارد ہوئے ہیں ان کو اس کتاب کے اندر مصنف نے, جو فارسی زبان کے اندر ایک کتاب ہے شیعہ شناسی و پاسخ بے شبہات, 2 جلدوں پر ہے. یہ دونوں جلدیں اوپر بھی رکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں, یہ دوسری جلد ہے. اگر آپ اس کو بھی دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو اسی طرح سے, یعنی کسی خاص موضوع نہیں, مثلا اہل بیت کے سے متعلق جو شبہات ہیں وہ بیان کیے ہیں اس جلد کے اندر. ولایت سے متعلق, تاریخ سے متعلق, مہدویت ایک اہم موضوع ہے اس وقت امام زمانہ کا, جس کے اوپر بے شمار شبہات وارد کیے جاتے ہیں, اعتراضات کیے جاتے ہیں. معاد کے اوپر جو اعتراضات ہیں, زیارات, قبور کے اوپر مزار کی تعمیر, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہا شرک ہے. لہٰذا آپ کیا کریں, اس سے ہاتھ اٹھائیں, نہیں کریں. مختلف قسم کے آج کل میسیجز بھی چل رہے ہیں کہ صاحب جو مدینہ کی زیارت پہ جائے گا, مجھے نہیں معلوم اس کی حقانیت کیا ہے, صداقت کیا ہے, لیکن میسیج اس وقت ایک واٹس ایپ پہ چل رہا ہے کہ آج کے بعد اگر کوئی یہاں سے عمرہ کرنے جاتا ہے مکہ مدینے میں, اور وہ مقامات مقدسہ یعنی روضہ رسول اور ان کے علاوہ جو اطراف میں مختلف مقامات ہیں ان کی زیارت پہ جائے گا, تو
جو کمپنی جن کے بہاف پر یہ لوگ وہاں جاتے ہیں اس کے اوپر 5,000 ریال کا جرمانہ ہو جائے گا. شفاعت، توسل، اذان، احکام نماز، شہادت، ولایت امیر المومنین اذان و اقامت میں، ہاتھ کا باندھنا، ہاتھ کا کھولنا، حج تمتع، یہ سارے کے سارے اعتراضات جو ہیں بس میں آپ کو مختلف کتابوں کے اندر ملتے ہیں. یہ 2 جلدی کتاب ہے، اگر کسی کو چاہیے ہو تو اچھی کتاب ہے. زحمت کی ہے مصنف نے 2 جلدوں میں مختلف قسم کے شبہات کو، چاہے تاریخی ہوں، چاہے عقیدتی ہوں، چاہے فقہی ہوں، اس کتاب کے اندر انہوں نے محفوظ کیے ہیں، اس کے اندر گفتگو کی ہے. تو بہرحال یہ جو شبہ شناسی ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. باقاعدہ مستقل ادارے ہیں ایران کے اندر جو تاریخ کے جواب دیتے ہیں شبہات کے، جو فقہ کے شبہات کے جواب دیتے ہیں، جو عقائد کے مسائل کے شبہات کا جواب دیتے ہیں. ایک شبہ جو میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک سے زیادہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتا، یہ بھی خالی آپ کی معلومات کی حد تک، کہ ایک شبہ اس وقت مطرح ہے. وہ کیا ہے؟ اس شبہ کا نام ہے تھوڑا سا، کیونکہ وہاں سے آیا ہے، غرب سے آیا ہے، تو نام بھی جو ہے اس کا انگریزی نام ہے. نام کیا ہے اس کا؟ کہتے ہیں کہ یہ تو سب جانتے ہیں، ایک ہمارے پاس سب ہم نے پڑھا ہے سنگولر، اور اس کے مقابلے میں پلورل، واحد جمع. اس کے آگے ایک اور چیز لگا دیتے ہیں، ازم، پلورلزم. یہ پلورلزم ایک شبہ ہے اس وقت، اور ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو بہت، یعنی ہمارے درمیان بھی، کیونکہ یہ شبہ جو مطرح ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے کیا یہ، لیکن یہ خود ہمارے درمیان بھی پایا جاتا ہے قطع نظر اس سے. شبہ ہے کیا؟ پلورل کے معنی آپ نے کیا کیا؟ جمع. پلورلزم کیا مطلب؟ فارسی میں کہتے ہیں اس کو کثرت گرائی. آپ کے پاس قرآن کے اندر آپ سورہ حمد پڑھتے ہیں، اس کے اندر کہتے ہیں صراط المستقیم، ایک راستہ، ایک سیدھا راستہ. یہ ایک سیدھے راستے کے مقابلے کے اندر ایک نظریہ آیا ہے جو غرب سے آیا ہے، یورپ سے آیا ہے. ظاہراً جو اس کا نظریہ دینے والا ہے جان ہیک. جان ہیک جس نے تقریباً کوئی 40-50 سال پہلے یہ نظریہ جو ہے مطرح کیا ہے، اور اس کے بعد پھر بعض مسلمان مفکروں نے اس نظریے کو لیا ہے اور باقاعدہ اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں. یہ نظریہ کیا ہے؟ یہ نظریہ یہ ہے کہ آیا ایک زمانے میں ایک دین یا ایک مذہب حق ہے، جیسے ہم معتقد ہیں، ہم کہتے ہیں اس وقت صرف اور صرف جو دین حق ہے وہ اسلام ہے. آپ یہی کہتے ہیں نا، دین حق اسلام ہے. یہودیت ایک زمانے میں حق تھی، مسیحیت ایک زمانے میں تھی، لیکن اب وہ دین حق نہیں ہے. جب تک وہ شریعت تھی اس وقت تھی، جیسے ہی اس کے بعد والی شریعت آئی اس کا زمانہ ختم ہو گیا. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے، کہتے ہیں کہ آیا کیا ایک زمانے میں فقط ایک دین یا ایک مذہب حق ہے جیسے ہم معتقد ہیں، یا دوسرے ادیان والے بھی یہی کہتے ہیں؟ مسیحیت یہ کہتی ہے دین مسیح جو ہے وہ حق ہے. یہودیت کے ماننے والے، یہودیت کے پیروکار یہ کہتے ہیں کہ دین یہود حق ہے. بودائی یہ کہتے ہیں کہ بودھزم حق ہے. ہندو کہتے ہیں یہ حق ہے. سب کے سب اپنے دین کو حق کہتے ہیں. ایک یہ، اس کے مقابلے میں یہ دوسرا نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، کہ اسلام بھی حق ہے، یہودیت بھی حق ہے، مسیحیت بھی حق ہے، بودائی بھی حق پر ہیں، ہندو بھی حق پر ہیں.
یہ سب کے سب حق پر ہیں. یعنی فرماتے ہیں کہ وَالطَّرِيقُ إِلَى اللَّهِ بِعَدَدِ الْأَنفَاسِ, اللہ تک پہنچنے کے لیے راستے جو ہیں وہ ایک نہیں ہیں. انفاس, جتنے بھی مذہب ہیں, جتنے بھی گروہ ہیں, یہ سب کے سب کہاں لے کر جاتے ہیں؟ یہ اللہ تک. یعنی آپ کی زندگی کا مقصد, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ قرب پروردگار. ہم چاہتے ہیں خدا تک پہنچیں. اور خدا تک پہنچنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں اسلام کا پابند بنوں. دین یہود کا پابند رہ کر بھی میں خدا تک پہنچ سکتا ہوں. دین مسیح کا پابند بھی خدا تک پہنچ سکتا ہے. حتیٰ الہی ادیان سے باہر ہندو بھی جو ہے وہ خدا تک پہنچ سکتا ہے. یعنی ہر کوئی اپنے دین کے اوپر عمل کر کے خدا تک پہنچ سکتا ہے. جتنے دین اتنے راستے, جتنے دین اتنے راستے. آپ قرآن میں کیا کہتے ہو؟ صراط مستقیم. یہ کہتے ہیں صراطھائے مستقیم. ایک صراط نہیں ہے, بہت ساری صراط ہیں وہاں پر. ایک راستہ نہیں ہے, بہت سارے راستے ہیں کہ جو آپ کو کہاں لے کر جاتے ہیں؟ خدا تک پہنچا دیں گے, خدا تک لے کر چلے جائیں گے. بس یہ جو یہاں پر آ کے کہتے ہیں ایک نہیں, ایک سے زیادہ صراط, ایک سے زیادہ راستے, لہٰذا اس کو کہتے ہیں پلورلزم. یعنی مختلف اور متعدد راستے ہیں کہ جو آپ کو خدا تک پہنچا سکتے ہیں. یہ ایک شبہ ہے اس وقت, اور ایسا نہیں ہے کہ یہ شبہ جو ہے مطرح نہ ہو. میں ابھی اس کی کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. تو یہ کچھ عرصے پہلے, یعنی بہت پرانا نہیں ہے, جیسے شفاعت کے اوپر اعتراض, توسل کے اوپر, اتنا پرانا نہیں ہے. یہ غرب سے آیا ہے, یورپ سے آیا ہے. یہ جان ہیک جو ہے یہ رہنے والا ہے برطانیہ کا, اور ظاہراً کہتے ہیں ابھی بھی زندہ ہے, امریکہ میں ظاہراً یہ رہتا ہے. اس نے یہ کہا کہ ہر کوئی جو ہے ہر راستے سے, ہر دین کے ذریعے خدا تک پہنچ سکتا ہے, کوئی محدودیت نہیں ہے. یہ خود مسیح ہے. مسیحیت کہتی ہے کہ ایک راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا, وہ ہے مسیحیت, عیسائیت. لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ نہیں, مسلمان اسلام کے ذریعے, یہودیت کے ذریعے, عیسائیت کے ذریعے خدا تک پہنچ سکتا ہے. اسلامی دنیا کے اندر, حتیٰ ایران کے اندر کہ جو ایک مذہبی اس وقت چہرہ رکھتا ہے, وہاں پر ایک شخص آتا ہے جس کا نام ہے عبد الکریم سروش. ڈاکٹر ہے, یعنی ڈاکٹر سے مراد میڈیکل والا نہیں, ویسا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے. اس نے آ کر تقریباً 20 سال پہلے جو ہے یہ نظریہ ایران کے اندر مطرح کیا, اور اس کے اوپر کتاب بھی لکھی ہے. اس کی کتاب کا نام یہی ہے, صراطھائے مستقیم. بہت سارے ایسے راستے جو سیدھے خدا تک آپ کو لے کر جاتے ہیں. یعنی سروش نے آ کر اسی نظریے کو ایران کے اندر اس کی تبلیغ کی ہے, اس کی ترویج کی, اس کو متعارف کرایا ہے. اس نے کتاب بھی لکھی. تو یہ کیا ہے؟ یہ پلورلزم ہے. حتیٰ یہ پلورلزم جو ہے, یہ اگر ہم اس کا تھوڑا سا دائرہ تنگ کر دیں, ابھی تو یہ کیا ہے, خدا تک پہنچنے کی بات ہو رہی ہے مختلف ادیان میں, اسلام, یہود, ہندو, عیسائی, بودھزم, یہ سارے مختلف ادیان ہیں. اگر ہم اس کا دائرہ تھوڑا سا تنگ کر دیں تو یہ ہمارے اپنے درمیان بھی, مسلمانوں کے اندر بھی دکھائی دیتا ہے. مسلمانوں کے اندر حتیٰ اور تنگ کروں, کسی ایک خاص فرقے کو لے لوں تو وہاں پر بھی اس قسم کی چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں. آپ نے کہا کسی سے, بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے, تو آپ کو پلٹ کے کیا کہتا ہے؟ تم نہیں پڑھتا, کیا ہوا, میں دوسرے کام کرتا ہوں, تم کیا سمجھتے ہو خدا تک پہنچنے کا راستہ صرف نماز ہے کیا؟ نماز پڑھو گے تو خدا تک پہنچو گے. میں نماز نہیں پڑھتا, میں 25 یتیموں کی کفالت کرتا ہوں. ایسا ہے. زیادہ جو مسئلہ آتا ہے وہ داڑھی کا. کسی نے کہہ دیا بھائی داڑھی رکھنا جو ہے وہ کٹوانا حرام ہے, آپ نے کیوں داڑھی کٹوائی؟ تو سامنے سے وہ پلٹ کے جواب دے دیتا ہے آسانی سے, آپ کیا سمجھتے ہو سارا کا سارا دین داڑھی میں ہے؟
میں دوسرے کام کرتا ہوں، اپنے آپ کو توجیہ کرتا ہے کہ میں دوسرے بہت سے ایسے کام کرتا ہوں جو آپ کے اس فیل سے اچھے ہیں. ہاں، جو داڑھی والا نہیں کرتا، جو نماز پڑھنے والا نہیں کرتا. بھائی حج پہ جانا ہے، حج آپ پہ واجب ہو گیا. کہا میں پاگل ہوں کہ میں اتنا پیسہ جو ہے وہابیوں کے منہ میں ڈالوں؟ میں اس سے کوئی اور اچھا کام کروں گا. میرے محلے کے اندر بہت سارے فقیر لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کی بچیوں کی شادیاں کراؤں گا. حج واجب ہے. کہا نہیں جاتا. تم کیا سمجھتے ہو صرف حج کے ذریعے خدا تک پہنچ سکتے ہیں؟ میں حج پہ نہیں جاتا، میں ایک دوسرا راستہ انتخاب کرتا ہوں. کون سا؟ کہا میں لوگوں کی شادیاں، بچیوں کی شادیاں کراتا ہوں، اس کے ذریعے پہنچ جاؤں گا. دیکھیں یہ ایک، اگر تھوڑی سی ہم وہ کریں تو یہ کیا ہے، یہ مختلف راستے ہی تو ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے آپ سے، کہا نماز پڑھ کے صرف خدا تک نہیں پہنچو گے، میں تو ایک دوسرا راستہ انتخاب کرتا ہوں، میں اس راستے سے پہنچ جاؤں گا. داڑھی رکھنے سے آپ خدا تک نہیں پہنچو گے، صرف آپ داڑھی سے پہنچو، میں ایک دوسرا کام کرتا ہوں. حج کرنے سے کہا نہیں، میں صرف حج تھوڑی ہے راستہ، حج کے علاوہ اور بھی راستے ہیں کہ جن کے ذریعے آپ خدا تک پہنچ سکتے ہو. تو یہ تو ہمارے اپنے اندر یہ چیز دکھائی دے رہی ہے. یعنی ادیان کو چھوڑ دیں، یہ گفتگو تو ہمارے اندر یعنی داخلی گفتگو ہے. ہمارے اپنے کمیونٹی کے اندر یہ گفتگو دکھائی دیتی ہے کہ ایسا آپ کیا سمجھتے، کیا ہو آپ؟ یہ مولوی کیا سمجھتا ہے؟ مولوی سمجھتا ہے کہ بس نے 5 ٹائم کی یہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہی جنتی ہے. نہیں، ہم بھی اچھے کام کرتے ہیں. ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا؟ خدا کو کہ ہماری نماز کی ضرورت ہے؟ ہم دوسرے کام کرتے ہیں. تو یہ جو ساری کی ساری چیزیں آ رہی ہیں، یہ اسلامی معاشرے میں بھی دیکھی جاتی ہیں. اسلامی معاشرے میں بھی یہ چیز ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کا پلورلزم ہے، اس معنی میں کہ ہم مسلمان ہیں. ایک کہتا ہے صاحب یہ کام کرو گے تو خدا تک پہنچو گے، ولو تم نماز نہ پڑھو. دوسرا کہتا ہے کہ روزہ نہ رکھو، زکوٰۃ نہ دو، اگر لوگوں کی خدمت کرو گے تو تم خدا تک پہنچ جاؤ گے. ایک کہتا ہے نہیں، نماز روزے کے بغیر تم خدا تک نہیں پہنچ سکتے. مگر خدا کو ہماری نماز روزے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں لوگوں کی تربیت کرتا ہوں، بچوں کی پالتا ہوں. حجاب کا آپ نے کسی سے کہا حجاب، تم حجاب سے چلے جاؤ، میں حجاب سے زیادہ اہم بچوں کی تربیت کر رہا ہوں، یتیم بچیوں کی تربیت کر رہی ہوں. یہ کام میرا خدا کے نزدیک زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے. تو یہ چیز ہمارے اندر بھی، ہمارے درمیان بھی دیکھنے میں آتی ہے. تو 2 باتیں ہو گئیں. ایک تو اصل جو ادیان کے مقابلے کے اندر تھا، جو اصل پلورلزم ہے کہ ادیان جو ہیں وہ سب کے سب انسان کو خدا تک لے کر جاتے ہیں. اس کو ہم نے اگر تنگ کر کے دیکھیں تو ہمارے اپنے درمیان بھی یہ چیز بالآخر کسی نہ کسی صورت میں پائی جاتی ہے. خوب، یہ جو دوسری بات کی میں نے کہ صاحب ہمارے درمیان بھی پائی جاتی ہے، تو اس کا جواب تو واضح ہے کہ یہ لوگ اسلام کو سمجھے نہیں ہیں. جو مسلمان ہو کر یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ نماز پڑھ لو، اس کے ذریعے چلے جاؤ، ہم کچھ اور کر رہے ہیں اس کے ذریعے جاتے ہیں. انہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ کچھ احکامات کے مجموعے کا نام ہے. اسلام ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں یا نماز کو چھوڑ کے کوئی اور کام کر لیں. اسلام کچھ مجموعے کا نام ہے، جس مجموعے کے اندر 2 طرح کی چیزیں ہیں. کچھ کاموں کو آپ نے حتماً کرنا ہے اور کچھ کاموں کو آپ نے حتماً ترک کرنا ہے. جیسے فارسی والے کہتے ہیں بایدھا و نا بایدھا. کچھ بایدھا ہیں، کچھ نا بایدھا ہیں. کچھ چیزوں کو آپ نے حتماً کرنا ہے اور کچھ چیزوں کو حتماً نہیں کرنا، ترک کرنا ہے. جب تک ہم ان تمام چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے. جب تک ہم ان تمام چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے سعادت تک نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ خود قرآن کیا فرماتا ہے سورہ والعصر کے اندر، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کامیاب صرف وہ ہوگا کہ جو
ایمان لائے اور عمل صالح انجام دے. ایسا نہیں ہے کہ میں جو اپنی مرضی سے چاہوں کروں, نہیں. یعنی ایک ایسی دوا فرض کر لیجئے کہ جس کے 10 اجزاء ہیں, 10 چیزوں سے مل کر بنی ہے, اگر سب کے سب ہوں گے تو فائدہ ہوگا, اگر اس کے اندر سے کوئی چیز کم ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ یا کم ہو جائے گا یا اصلاً فائدہ نہیں ہوگا. اسلام بھی ایک ایسے ہی مجموعے کا نام ہے کہ سعادت پر پہنچے گا, ممکن ہے پہنچ جائے کچھ چیزوں کو ترک کر کے, لیکن جس جگہ پہ اسے پہنچنا چاہیے تھا وہاں نہیں پہنچے گا. جس طرح سے اسے پہنچنا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں پہنچے گا. تو لہٰذا یہ جو اس قسم کی باتیں ہیں کہ صاحب میں فقیر کو پیسے دے دیتے ہیں, حج پہ نہیں جاتے, تو ان سے ایک سوال, بالکل سادہ سا سوال, کیا خدا کو نہیں معلوم تھا کہ تمہارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ فقیر بھی ہوں گے؟ تو علم ازلی و ابدی کا مالک ہے, اسے معلوم تھا کہ ہر معاشرے کے اندر جو ایک سب سے بڑا رونا ہے وہ فقر ہے, لیکن اس نے کچھ دیکھ کر ہی صاحبان استطاعت کے اوپر حج کو واجب کیا ہے. وہ یہی چاہتا ہے کہ ولو آپ کے علاقے کے اندر, آپ کے محلے کے اندر فقیر لوگ ہوں, لیکن اگر آپ کے اوپر حج واجب ہو گیا تو آپ نے کسی کو یہ پیسے نہیں دینے, آپ نے حج پر جانا ہے. یعنی اب اگر کوئی شخص آ کر کہتا ہے کہ نہیں جی میرا دل یہ نہیں کہتا, یا بعض لوگ حتیٰ اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں, کہتے ہیں یعنی بیچ میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ تم اپنا کام کرو, ذمہ داری آخرت کی ذمہ داری میرے اوپر. کبھی کبھی ایسے اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں لوگ, آخرت کی ذمہ داری کیا مطلب ہے؟ گویا ابھی شب معراج اس کے اوپر معراج سے ہو کر آیا ہے, خدا کے معاملات دیکھ کر آیا ہے, اس کے اوپر وہی آئی ہے جو ہے اپنے اوپر ذمہ داری لے رہا ہے. اتنا آسان ہے ذمہ داری لینا, یہ جملہ عام ہے, تم یہ کام کرو ذمہ داری میں لیتا ہوں. کیسی ذمہ داری بھائی, سمجھو تو. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, یہ کیا ہے؟ قرآن جو کہہ رہا ہے کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لے گا, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لیکن ہم اپنے معاشرے کے اندر ایسا دیکھتے ہیں. یہ ایک مسئلہ بہرحال اسی کی ایک ذیلی یا حاشیہ کہہ لیں کہ ہمارے اپنے درمیان بھی یہ چیز کسی نہ کسی صورت میں دکھائی دیتی ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے پلورلزم کا, اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے, مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صاحب تنہا دین حق اسلام ہے, یہ آخری دین ہے, اور اس کے آنے کے بعد جتنے بھی اس سے پہلے ادیان تھے وہ سب کے سب باطل ہو گئے. باطل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اب اس پر کوئی عمل نہیں کر سکتا. اگر کوئی اس پر عمل کرے گا وہ کبھی بھی خدا تک نہیں پہنچ سکتا. یعنی اس کا زمانہ گزر گیا, اس کا جو زمانہ تھا وہ گزر گیا. ایک شخص جو ہے وہ مثال کے طور پہ 10 سال امتحان دینے کے بعد میٹرک کلاس میں آتا ہے, اور جب میٹرک کلاس میں بیٹھنے کا وقت ہوتا ہے تو کہتا ہے نہیں میٹرک میں نہیں بیٹھوں گا, دوسری میں بیٹھوں گا. دوسری کا زمانہ گزر گیا. اب دوسری میں جانا یعنی اپنے وقت کا ضائع کرنا. وہ دوسری آپ کو کوئی ہدایت نہیں کرے گی, آپ کی کوئی رہنمائی نہیں کرے گی, آپ اس سے کہیں آگے کے سبق یاد کر چکے ہو. اصول کے اندر تمام ادیان مشترک تھے, اصول ہیں. یہ آخری شریعت جو آئی ہے اس کے اندر وہ سب کچھ بھی ہے جو پچھلی شریعتوں میں تھا, اس کے علاوہ اور مزید چیزیں بھی ہیں کہ جو پیچھے نہیں تھیں. انسان اس درجے پر, اس اسٹیج پر پہنچ چکا ہے کہ اب اسے وہ پچھلی چیزیں اس کے لیے کفایت نہیں کرتی. بس اسلام دین حق ہے جو صرف انسان کو سعادت تک پہنچا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام آیا ہے اس وقت کہ جب دوسرے ادیان کا زمانہ ختم ہو چکا ہے اور اس کا زمانہ اب شروع ہوا ہے, یعنی اس کا زمانہ چل رہا ہے. 2, یہ کامل ترین دین ہے, یعنی وہ تمام کی تمام چیزیں جو پچھلے ادیان میں تھیں اس کے اندر موجود ہیں. یعنی جو دین یہود میں تھیں وہ دین مسیح کے اندر تھیں, لیکن جو دین مسیح کے اندر تھیں وہ دین یہود میں نہیں تھیں. جو دین حضرت موسیٰ میں تھیں وہ حضرت ابراہیم کے دین میں نہیں تھیں.
بعد والا کامل تر ہے. اسلام کامل ترین دین ہے. دوسری وجہ. تیسری وجہ کہ اسلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آیا ہے, یعنی شریعت محمدی ابدی ہے, جب تک کائنات ہے اس وقت تک یہ رہے گی, اور فرق نہیں کرتا ہر زمانے کے اندر چاہے ہو یا نہ ہو کوئی, یعنی ہمیں گانی ہے, یعنی ہر جگہ پر اسی شریعت کو اب نافذ ہونا ہے. اب یہاں پر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ایسی شریعت آ گئی تو اب وہ چاہے یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مکمل شریعت کو فالو کرے. ضروری ہے کہ فالو کرے. اب کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے سوال کہ صاحب ضروری کیوں ہے, آپ کا دین تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین. یہ ضروری شرعی ضروری نہیں ہے, یہ عقلی ضروری ہے. آپ کے پاس, آپ کا ڈاکٹر کے پاس آپ سے مریض ہوتے ہیں تو آپ سے کیا کہا جاتا ہے؟ ڈاکٹر دوا دیتا ہے. کہا اگر آپ صحت مند ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ دوا کھائیں. یہ ضروری کون آپ کے لیے قرار دیتا ہے؟ آپ کی عقل. دوا موجود ہے, دوا موجود ہے, لیکن یہ ضروری کون کہہ رہا ہے؟ آپ کی عقل. یہاں پر بھی جب ایک ایسی چیز آ گئی ہے جو مکمل ہے, تو اب کون آپ سے کہتا ہے کہ ضروری ہے کہ آپ اس پر عمل کریں, اس کو پکڑیں, اس کے اوپر عمل کریں؟ وہ آپ کی عقل کہتی ہے, نہ کہ خدا آ کر کہتا ہے. خدا جو کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین, اس کا مطلب کچھ اور ہے. عام طور پہ لوگ اس کو ہر جگہ پر فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو قبول کرے, دین حق کو قبول کرے. اور یہ قبول کرنا انسان کی آزادی سے منافات بھی نہیں رکھتا. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ صاحب میرا یہ قبول کرنا میری آزادی کے سلب ہونے کا سبب بنتا ہے. ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میرا اختیار میرے پاس ہے. ہمارے پاس آزادی کے سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے اندر دو نظریے ہیں. ایک لبرلزم, لبرل لوگ جو ہوتے ہیں کہتے ہیں آزاد ہے انسان. کیا ہے؟ آزاد ہے, جو دل چاہے کرے, اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے. اس کے مقابلے میں ایک توحیدی نظریہ ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہی کہتا ہے انسان عبد ہے, انسان مکلف ہے, لہٰذا کیونکہ مکلف ہے, کیونکہ عبد ہے, لہٰذا اس کے اوپر امر نہیں آتی ہے. اس کو کہتا ہے یہ کرو, یہ نہیں کرو. اس نظریے کے مطابق انسان ہر کام نہیں کر سکتا. ان کے نظریے کے مطابق انسان جو دل چاہے کرے, لیکن اسلام کے نظریے کے مطابق انسان ہر کام نہیں کر سکتا. تو پھر انسان بالآخر کیا ہے؟ کیا اسلام کہتا ہے انسان مختار ہے لیکن آزاد نہیں ہے. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. انسان مختار ہے لیکن آزاد نہیں ہے. اس آزادی کو جو پابندی لگاتی ہے چیز, وہ خدا نہیں لگاتا, انسان کی عقل لگاتی ہے. انسان کی عقل ہے کہ جو انسان کو کہتی ہے کہ صاحب یہ جو برائی ہے اس کی طرف مت جاؤ, یہ جو اچھائی ہے اس کی طرف جاؤ. یہ انسان کی عقل کہتی ہے. بس انسان آزاد نہیں ہے, یعنی اس کو اختیار نہیں ہے کہ بدی کی طرف جائے, برائی کی طرف جائے, لیکن مختار ہے, قدرت اختیار رکھتا ہے, انتخاب کرنے کی قدرت رکھتا ہے, جھوٹ بولے یا نہ بولے اس کی قدرت رکھتا ہے. بس انسان جو ہے, اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان مختار ہے, آزاد نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ آزاد نہیں ہے, یہ بھی حکم عقلی کے تحت ہے. کیونکہ جب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ اچھی چیز ہے, یہ بری چیز ہے, تو آپ کی عقل آپ کو کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے ادھر جاؤ, ادھر نہیں جاؤ. خدا آپ کے اختیار کو سلب نہیں کرتا, آپ بس مختار ہیں, آزاد نہیں ہیں. تو یہ اس کو جبر نہیں کہتے. جبر وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر نہ اختیار ہو نہ انتخاب ہو. انسان کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں اور منہ کے اندر مثال کے طور پہ کوئی الکوہل الٹ دی جائے, اختیار ہی نہیں ہے, روک ہی نہیں سکتا. لیکن وہاں پہلے کیا تھا؟ اختیار تھا. تو اس قسم کے اعتراضات بہرحال اس کے ضمن میں آتے ہیں. ٹائم بہت تیزی سے جا رہا ہے, تو انسان جو ہے بالآخر آپ
جو بھی کہہ لیں کہ یہ نظریہ ہمارے اندر بھی درمیان تھا، وہاں پہ بھی. وہاں پر جو اس نظریے کی بنیاد تھی وہ بنیاد تھی، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو شخص ہے یہ کون ہے؟ عیسائی ہے، اور عیسائی بھی خدا کو مانتا ہے. انہوں نے جو بنیاد رکھی تھی وہ خدا کی ایک صفت کو لیا تھا. خدا کی ایک صفت کیا ہے؟ خدا کی ایک صفت کہتے ہیں خدا کی ایک صفت یہ ہے کہ خدا ہادی ہے. یہ جو جان ہیک ہے یا اس کے بعد سروش ہے، انہوں نے جو اس نظریے کو بیان کیا ہے، اس نظریے کو کی جو بنیاد انہوں نے بنائی ہے وہ اس چیز پہ بنائی ہے کہ خدا ہادی ہے. اور ہادی اس وقت تک ہادی نہیں ہو سکتا کہ جب تک جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب ہدایت نہ پا جائیں. انہوں نے دلیل جو پیش کی ہے وہ یہ کی ہے کہ خدا کی ایک صفت ہے ہادی ہونا اس کا. آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. اب یہ کب تحقق پائے گا؟ یہ اس وقت تحقق پائے گا کہ جب پورا کا پورا معاشرہ یا اکثر ہے انسان 90% انسان ہدایت حاصل کر لیں. اس وقت کیا ہوگا؟ یہ ہادی کا عنوان پروردگار عالم کے اوپر صدق آئے گا، وگرنہ یہ صدق نہیں آئے گا اس کے اوپر. 90% کم سے کم افراد جو ہے وہ کیا ہونے چاہیے؟ خدا کے سے ہدایت یافتہ ہونے چاہیے. اب وہ یہاں پر آ کر یہی کہتے ہیں کہ کیونکہ خدا ہادی ہے، اور اس وقت ہم اس کو ہادی کہہ سکتے ہیں کہ جب اکثریت اس سے ہدایت پا جائے. تو یہاں پر آ کر وہ کہتے ہیں کہ بس یہ جتنے بھی ادیان ہیں یہ سارے کے سارے انسان کو خدا کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہود جو ہے وہ خدا کو انسان کو کہیں اور لے جائے، مسیحیت کہیں اور لے جائے، اسلام کہیں اور لے جائے. کیونکہ خدا ہادی ہے لہٰذا اکثریت کی ہدایت ہونی چاہیے. یہ سارے کے سارے ادیان جو ہیں یہ تکثر گرائی، پلورلزم، کہ یہ سارے کے سارے انسان کو کہاں لے کر جاتے ہیں؟ خدا کی طرف لے کر جاتے ہیں. اگر یہ نہ لے کر جائیں تو اس کی ہدایت کی صفت مکمل نہیں ہوتی، محقق نہیں ہوتی. مغالطہ ہے، مغالطہ ہے، کیونکہ یہ انسان کے اختیار سے انسان کو اس کا اختیار جو ہے وہ سلب کرنے کے مترادف. پروردگار عالم جو ہدایت کرتا ہے، اس ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہماری پروردگار عالم کی دو طرح کی ہدایت ہیں، ایک ہدایت تشریعی ہے اور ایک ہدایت تکوینی ہے. انسان سے جو ہدایت تعلق رکھتی ہے وہ کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت تشریعی ہے، تکوینی تو نہیں ہے. انسان کے وجود کے اندر تو قرار نہیں دیا کہ تو بس ایسے چلتا رہا. پرندے، حیوان ہیں، درخت ہیں، تکوینی ہدایت. لیکن انسان کی جو ہدایت کی ہے پروردگار عالم نے وہ تشریعی ہدایت ہے، اور تشریعی ہدایت کے اندر انسان کا مختار ہونا ضروری ہے. نہیں ہو سکتا کہ پروردگار عالم کسی کے ہاتھ پیر کو باندھ کے زبردستی اس سے بولے کہ تو ہدایت حاصل کر. نہیں، پروردگار چاہتا ہے یہ اپنے اختیار سے اس جگہ پر پہنچے. یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب پروردگار عالم نے وسائل اس کے اختیار میں دے دیں، اور انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے. یہ ہدایت تشریع ہے. انہوں نے آگے کیا کہ خلط کیا، انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہادی ہے اور ہادی کا لازمہ یہ ہے کہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہوں، لہٰذا نہیں ہو سکتا کہ ایک مذہب آ کر بولے کہ صاحب ہم جو ہیں صرف اور صرف جنت میں جائیں گے، باقی سارے ادیان جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر ان کا جو مغالطہ ہے وہ یہ ہے. اس صفت کو لے کر انہوں نے اس نظریے کی بنیاد رکھی، جبکہ قرآن اس کے برعکس کہتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ ہدایت تکوینی الگ ہے، ہدایت تشریعی الگ ہے. خدا جو انسان کی ہدایت کرتا ہے وہ ہدایت تشریعی کرتا ہے، اور یہ اب انسان اپنے اختیار سے اپنے آپ کو اس راستے کے اوپر چلا کر کمال تک پہنچاتا ہے جو پروردگار عالم نے اس کے لیے بیان کیے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے. اگر ایک مثال کے ساتھ اپنی بات کو
اختتام کی طرف لے کے جاؤں کہ خدا کا ہادی ہونا ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، یعنی کیا؟ یعنی جو بھی بیمار میرے پاس آئے گا میں اس کا علاج کروں گا، اس کو شفا دوں گا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب اس کے پاس کوئی آئے، معالجہ کرائے، ٹھیک؟ جب بیمار جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس آئے گا، جب بیمار ڈاکٹر کے نسخے پر عمل کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، تو اس کا علاج ہوگا۔ اگر ڈاکٹر کہیں پر ہو، اس کے سامنے ہزاروں مریض ہوں لیکن اس کے پاس نہ آئیں یا اس کے نسخے پر عمل نہ کریں، تو کیا وہ بیماری سے صحتیاب ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں، سب کے سب مر جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نسخے پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ اپنا اس کے طبیب ہونے سے تو منافات نہیں رکھتا، کیونکہ وہ اپنے اختیار سے اس کے نسخے پر عمل نہیں کر رہے۔ پروردگار عالم بھی اگر ہادی ہے تو اس نے نسخہ دے دیا ہے اور اس نے بتا دیا ہے کہ تم اس نسخے پہ عمل کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، یعنی اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اب اس سے آپ یہ کیسے کشف کرتے ہیں کہ جب تک کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ فلاح نہ پا جائیں اس وقت تک اس کا ہادی ہونا محقق نہیں ہوتا؟ یہ معنی نہیں رکھتا۔ تو انہوں نے ایک مغالطہ کیا ہے جس کی وجہ سے بالآخر اس وقت اس مکتب کے بہت سے پیروکار یا ہمارے معاشرے کے اندر اس قسم کی باتیں ہمیں دیکھنے میں ملتی ہیں۔ ایک باطل نظریہ ہے، اور لیکن اس وقت رائج ہے اور تیزی سے مختلف لوگوں کی زبانوں پر یہ نظریہ جو ہے وہ بیان ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ کوئی سوال ہو تو میں ہوں، لیکن